صاحب منہاج الامت میں. ان کا تعلق ہمارے فقہ سے نہیں ہے. ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ لکھا اور اس واقعے کو عرض کروں گا. یہی فضائل ہے بیوی کے, یہی بتائے اور آپ کے کیا کرتے ہیں. دیکھیں 65 دقیقے مکمل اور 5 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے. صاحب منہاج الامت کہتے ہیں کہ جب بیوی کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے علی سے کچھ وصیتیں کی. وہ وصیتیں کل عرض کروں گا کل شب, لیکن آج وقت اس واقعے کو سنیں مجھے یاد کر دیں. یہی فضائل ہے اور یہی بیوی کے مسائل. جب وصیتیں سنوا چکی تو کہنے لگی کہ یا ابا الحسن, علی سے کہا یہ جو طاق دیکھ رہے ہیں اس طاق کو وہ شیشی رکھی ہوئی ہے, تو جب آپ مجھے کفن پہنا دیں تو یہ شیشی میرے کفن میں رکھ دیں. علی نے پوچھا بنت رسول کیا ہے؟ صاحب منہاج الامت کہتے ہیں اس شیشی میں کیا ہے؟ علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید اس میں وہ آنسو جو سیدہ نے خوف خدا میں بہا ہے اور انہیں جمع کر دیا. کہا بنت رسول کیا ہے اس شیشی میں؟ کہا علی اگر نہ پوچھو تو بہتر ہے. کہا کہ نہیں بنت رسول بتاؤ میرے ہاتھ کے ساتھ بتاؤ اس شیشے میں کیا ہے. فتنفست الشہداء, شہزادی نے ایک ٹھنڈی سانس لی. بھائی جملے سنے اور مجھے یاد ہوتے تھے. کہا ابو الحسن تم نے یہ پوچھ کر مجھے شادی کا دن یاد دلا دیا. عجب اللہ بابا شہزادی سننے والے بابا میرے خدے میں داخل ہوئے اور کہا کہ بیٹی میں نے تیری شادی علی کے ساتھ اتنے درہم پہ طے کی مہر, تو راضی ہے؟ تو میں نے کہا بابا میں علی سے شادی کو تو راضی ہوں لیکن اس مہر کا راضی نہیں. بھائی عمر پلٹے, پلٹ کے باہر جا رہے, جبریل آئے, سلام کیا, کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام کہا اور کہا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی اس مہر پہ راضی نہ ہو تو ہم نے اس زمین پر جتنا پانی ہے وہ سب اس کے مہر میں لکھ دیا. یہ ہے شہزادی کہنی. فقط وہ جملے کر لو, جتنا پانی ہے نا وہ ہم نے شہزادی کے مہر میں تیری بیٹی کے مہر میں لکھ دیا. پیغمبر پڑھتے, میرے باپ پڑھتے, خوش ہو کے پڑھتے. کہا بیٹی اللہ نے اس دنیا کا سارا میٹھا پانی تیرے مہر میں لکھ دیا, اب تو راضی ہے نا؟ کہا بابا میں شادی پر راضی ہوں لیکن اس مہر پہ راضی نہیں. پیغمبر پھر پڑھ گئے, جیسے ہی قدم نکالا جبریل پھر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی بیٹی اس مہر پر راضی نہیں ہے تو اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے ہم نے پوری زمین سیدہ کی مہر میں لکھ دی. پیغمبر خوش ہو کے پھر پڑھ گئے. کہا کہ بیٹی اب تو پوری زمین تیرے مہر میں لکھ دی, اب تو راضی ہے نا؟ کہا بابا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں شادی پر راضی ہوں لیکن اس مہر پر راضی نہیں ہوں. بیٹھ گئے پیغمبر اور کہا بیٹی پھر تم مہر میں کیا چاہتے؟ بھائی سنیں شہزادی جملے بس یہی تقریب کو تمام ہو جانا ہے, اس کو یہی ختم ہو جانا ہے. کہا کہ بیٹی چاہتی کیا ہے, مہر میں چاہتی کیا ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ بابا میں نے اکثر راتوں میں دیکھا ہے کیا آج ہی رات کے قریب اپنے حجرے سے نکل کر زیر آسمان بالوں کو بکھا دیتے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو بابا میں اپنے مہر میں آپ کی امت کی بخشش مانگ رہی ہوں. شہزادی کہتی ہے ابھی یہ جملہ تمام نہیں ہوا تھا کہ جبریل ایک بھڑکا لائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خدا ہے علی اعلیٰ قاہر ہے اپنی قریب فاطمہ زہرا کے ساتھ کہ جب وہ اس برقعے کے ساتھ قیامت میں آئے گی تو جسے کہے گی مجھے رکھ دوں گا. تو علی اس شیشی میں وہ برقع رکھا ہوا ہے. بس میں نے تقریر تمام کی, آخری جملہ کر رہا ہوں. بی بی قیامت میں جب اس برقعے کے ساتھ آئے گی تو جسے کہے گی رکھ دوں گا. بھائی معلوم ہے نا کہ شہزادی کی شان کیا ہے؟ میرا کون نہ سننے والا ہے جو اس کے واقف نہیں ہے کہ شہزادی کی شان کیا ہے گی. ایک مرتبہ جبریل آواز دیں گے یا اہل المحشر اغضوا ابصارکم حتی تجود فاطمہ بنت محمد, محشر والوں آنکھیں بند کرو. اجرکم اللہ, آخری جملہ ہے, محشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو, محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. معصوم بیان کرتے ہیں کہ بیوی میدان حشر میں اس شان کے ساتھ آئے گی کہ علی
حسن کی زہرالو قمیص ایک گوشت ہوگی، ایک گوشت پر ایک پھٹی ہوئی قمیص ہوگی، شہزادی سکینہ کا ہاتھ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ساری چیزیں لا کر زیر پائے عرض رکھے گی، ایک پھٹے ہوئے کتے کو اٹھائے گی اور کہے گی پروردگارا یہ میرے حسین کا پہلا مدعا ہے، اس کے صدقے میں امت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ